السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب مجھے نہیں جانتے، نہیں پہچانتے ہیں۔ میں بھی ایک پریشان پاکستانی ہوں جو آج کے ان حالات کے بارے میں دو چار سے بات کر لیتا ہوں، سوچتا ہوں کہ کیا ہوگا، ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے، بینکوں میں جو پیسہ ہے وہ چلا جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے چوری ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے روزگار نہیں ہے۔ کبھی 10 منہ 10 باتیں ہیں۔ بس ہم وہ قوم ہے جو صرف باتیں ہی کر رہی ہیں، کرنا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف باتیں کریں گے۔ یہاں بول رہے ہیں، کل باتیں ہو رہی ہیں، ساری پارٹیاں ایک ہو گئیں، الیکشن کون جیتے گا، الیکشن ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے، کیا اس ملک کا ہے، ملک سے باہر چلے جانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اس ملک کا تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر تو سب کرپٹ ہیں۔ کبھی آپ نے خود سوچا کہ آپ صحیح ہو؟ آپ نے کبھی اپنے اندر جھانکا کہ آپ کیا کر رہے ہو اس ملک کے لیے؟ آپ نے کیا اقدام اٹھایا اس ملک کے لیے؟ کچھ بھی سوچا، کچھ اچھا کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی اس ملک کے لیے؟ یا صرف باتیں کرنی ہے، اس پہ الزام تراشی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کام نہیں ہے، بے روزگاری ہے، کیا کریں، حالات کیا ہوگا، ہماری آگے نسلوں کا کیا ہوگا؟ صرف باتیں کرتے رہنی ہے، کبھی کچھ نہیں سوچنا۔ ارطلر اور کلس عثمان دیکھ کے تو آپ لوگ ایسے مسلمان بن جاتے ہو کہ آپ سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ رات میں صبح سوچتے اٹھ کے تو میں صلاح الدین ایوبی بن جاؤں گا، خالد الولید بن جاؤں گا، میں سلطنت عثمانیہ قائم کر دوں گا، کیا کر دوں گا۔ رات سوتے ہیں، صبح اٹھ کے وہی منافقت کی زندگی میں واپس اٹھ کے قدم اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، وہی منافقت کے معاشرے میں واپس آ کے انہی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ؟ آج تک کبھی کسی نے آواز اٹھائی؟ سب کہتے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے، کوئی ایک بھی آواز اٹھانے نکلتا ہے؟ کوئی نہیں نکلتا۔ صرف اپنا سوچنا ہے، مجھے کہاں سے فائدہ مل رہا ہے۔ ہم اس معاشرے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم آواز اٹھانے سے بہتر، لائن میں لگنے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے جگاڑ سے کوئی تعلقات نکل کے میں 150 نمبر پہ کھڑا ہوں تو میں 5 نمبر پہ آ جاؤں، 4 کے بعد میرا نمبر آ جائے گا۔ ہماری یہ سوچ ہے۔ تو کہاں سے ترقی کرو گے بھائی؟ کیا سوچو گے؟ آواز تو کسی نے اٹھانی نہیں ہے۔ وہ اگر کرپشن کر رہے ہیں پولیٹیشین، تو ایک بھی کوئی اسٹینڈ لینے کھڑا ہوتا ہے؟ کچھ کرتا ہے؟ مگر نہیں، بات صرف اتنی ہی کرنی ہے، صرف باتیں کرنی ہے۔ یہ ہو جائے گا، ہوٹل کے چائے پہ بیٹھیں گے، 2 دوست، 4 دوست، 5 دوست، 10 دوست، تفریح، یار ملک کا کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا یار، حالات ایسے ہیں، مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، رینٹ کہاں سے بھریں گے، یہ کریں گے، صرف یہ باتیں کریں گے، کریں گے ہم کچھ بھی نہیں۔ تو سوچو تو صحیح، تھوڑی عقل بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے عقل دی ہے۔ ہم منافقت کی اس جو ایک لباس ہم نے اڑا ہوا ہے منافقت کا اس معاشرے کے اندر، اس کو اپنے اندر سے کب نکالیں گے تو دوسرے کو جا کے کہیں گے منافق تو ہم ہیں۔ ابھی الیکشن ہوگا، آپ جا کے بولو گے ارے دادا کیا حال ہے ایم کیو ایم والے سے، ارے ووٹ آپ کا ہے، پیپلز پارٹی کو بولو آپ کا ہے۔ جہاں بریانی اچھی ہوگی، ہماری قوم بکتی ہے بیف بریانی پہ، جہاں چکن بریانی ہوگی وہاں ارے دادا، جہاں بیف ہوگی وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بریانی پہ بکنے والی قوم ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا شعور تو لاؤ یار، اب تو حالات بدلنے کے لیے آگے بڑھو، یا صرف سوچتے ہی ہیں، صرف باتیں کرنی ہو، اسی منافقت کے معاشرے میں رہنا ہے، اور ایکسیپٹ کر لو پھر اپنے آپ کو منافق اگر کچھ نہیں کر سکتے تو۔ تھوڑا یار شعور لاؤ، کچھ کرو۔ ملک کے حالات کہاں آ گئے ہیں، یا کوئی لسانیت، قومیت، سب کا چورن اپنی اپنی جگہ پہ ہر کوئی بیچ رہا ہے۔ ارے اب تو عقل کے ناخن لو، 1 دفعہ ڈس کھاؤ گے، 2 دفعہ ڈس کھاؤ گے، 3 دفعہ ڈس کھاؤ گے، یا صرف ڈس ہی کھانی ہے؟ کیونکہ ہم تو بھوکے لوگ ہیں، ہمیں ڈس دے گولی دے کچھ بھی، ہمیں تو وہ کھانی ہے، ہمیں اور تو کچھ کرنا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے اندر تو کچھ مطلب کوئی گٹس اور ایبلٹی نہیں ہے ہمارے اندر جو ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے۔ انڈیپینڈنٹ کب ہو گئے یار؟ یہ جمہوریت، جمہوریت کے نام پہ ہمیں کیا کیا چورن بیچ کے غلام ہی بنایا گیا ہوا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تھوڑا عقل اور شعور تو لاؤ بھائی، تھوڑا آگے تو بڑھو، ایفرٹ تو کرو۔ یا صرف اسی زندگی میں، اسی منافقت کے معاشرے میں زندہ رہنا ہے اور مر جانا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہتے ہیں ہم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں، کوئی ایک کام بتاؤ جو ہم وہ امت والا کر رہے ہو۔ شرمندگی بھائی، تھوڑا تو اپنے آپ کے اندر سے وہ چیز نکالو۔
کہ بس اب بہت ہو گئی، یا لٹتے رہو گے، چوریاں ڈکیتیوں برداشت کرتے رہو گے، مہنگائی برداشت کرتے رہو گے، باہر والا آ کے ذلیل کرے گا، کرتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے، صرف اسی چکر میں ایک دن کڑ کڑ کے باتیں کر کے مر جاؤ، کرنا کچھ نہیں۔ اتنی بڑی بڑی باتیں ہم لوگ دیکھ کرتے ہیں یار، کہ ہمارے یہ گزرے، ہم صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید، عثمان، سلطان بن حمید، محمد بن قاسم، ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ہم ان کی نسلوں میں سے ہی آئے نا، تو اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کوئی ایک تو اٹھ کے اس جیسی ہمت کرنے کی کوشش کرے، کوئی ایک تو اٹھے، یا صرف خاموش رہنا ہے اور اسی زندگی میں، اسی منافقت کے دور میں، یہی ضلالت والی زندگی کے بعد مر جانا ہے؟ ابھی بھی ہوش کے ناخن لو بھائی، شعور لاؤ اپنے اندر، اور کچھ سوچو کہ اب کچھ کرنا ہے، نہیں کہ بیٹھ کے زندگی نہیں گزارنی اس ملک کے اندر۔ حد ہوتی ہے حد، اب وہ برداشت ختم ہو چکی ہے۔ ابھی بھی اٹھو، اللہ کا واسطہ ہے، اور اپنے آگے نسلوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اپنے گھر سے، اپنے آپ سے اصلاح شروع کرو۔ باقی جو ہوگا اللہ مالک ہے، اللہ بھی مدد کرے گا اگر صحیح کام کرو گے تو۔ اللہ حافظ۔